اب ذرا ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا کن تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، اور مجھے کہنے دیں کہ پہلا فیکون جو ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ مراحل ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا ہیں، کیونکہ جب تک آپ اپنی ذات سے اور خاص طور پر اپنی روح کے ساتھ سرکار علیہ السلام کے وجود سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کریں گے، تب تک ظاہر ہے وہ عشق، وہ حدت، وہ شدت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر اگین وہی بات کہ یہ جو نور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پہلے کن سے تخلیق کیا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک اجسام میں کیسے منتقل ہوتا رہا اور کس طرح سے ظہور ہوتا رہا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے انٹرو میں ایک لفظ 2-3 دفعہ استعمال کیا کہ ہمارا یہ پروگرام عقیدے اور عقیدت کا جامع ہوگا۔ جناب، گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے، آپ نے خود ارشاد فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ انسانی جنید صاحب اس چیز کی گواہ ہے، ہر دور میں کسی بھی تصور کو، چاہے وہ کسی بھی علم سے متعلق تھا، اس دور کے انسان نے اپنی اپروچ کے مطابق سمجھا۔ بالکل ٹھیک، اس سے بیان نہیں جا سکا۔ ہاں، جیسے جیسی اپروچ بڑھتی گئی وہ تصور ریفائن ہوتا گیا، یعنی جو اپروچ کا قد جیسے جیسے بڑھتا گیا کہنا چاہیے جیسے جیسے اپروچ بالغ ہوتی گئی، بالکل ٹھیک ہے، وہ تصور جو تھا وہ ریفائن ہوتا گیا، اور انسان کا علم بھی نقص سے نکلتا گیا۔ یہ تو انسان کا حال ہے مادی دنیا کے بارے میں۔ جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہیں، اللہ رب العزت نے جن کو اپنا آرگومنٹ بنایا۔ اللہ، اہل علم یہ کہتے ہیں آپ اور میں ہزاروں غلطیاں کریں، ہمارے انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ایک غلطی کرے گا اللہ نہیں رہے گا، معاذ اللہ، اس کا اللہ ہونا ختم ہو جائے گا۔ اس کی دلیل حضور ہیں، اس تک انسانی عقل کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، جہاں سارے علم اپنی انتہا پہ پہنچ جائیں تب بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے علم اپنی انتہا پہ پہنچ کے اس کائنات کی سب سے بڑی دلیل کو سمجھ لیں گے۔ کیا بات ہے، یعنی میں بالکل لاجیکل لیول پہ، بہت لاجیکل بات ہے۔ جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب سے، حضور کے فرامین سے کیا رہنمائی ملتی ہے، بتائیے۔ ادھر سے ہم نے آگے چلنا ہے نا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ قال وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھا۔ اللہ اکبر، جب ابھی آدم کی مٹی کو گوندا جا رہا تھا، اللہ اللہ، جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے۔ مختلف روایات ہیں، میں نے ترمذی شریف کی روایت اور یہ مسند احمد کی روایت بھی ہے، رکھی آپ کے سامنے۔ اب اہل علم نے، اہل بصیرت نے، اہل معرفت نے جب ان فرامین، اس طرح کے کتنے اور فرامین آپ کو ملتے ہیں، جب سمجھنے کی کوشش کی تو حضور کی معرفت کو پانے کے لیے کچھ گریڈنگ ہمارے فہم کے لیے متعین تھی۔ کیا کیا ہوا؟ جی دیکھیں، ہوتا یہ ہے جنید صاحب، جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے سب سے پہلے اس کا جو آئیڈیا ہے، اس کا جو پروٹوٹائپ ہے، اس کو طے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ کائنات بند، اللہ پاک نے فیصلہ فرما لیا اس کائنات کی تشکیل کا، سب سے پہلے کس چیز کو بنیاد بنایا گیا، اس کو اہل علم نے حقیقت محمدی کہا۔ اللہ اکبر، حقیقت محمدی کیا ہے؟ سبحان، حقیقت محمدی، حضرت شیخ فرماتے ہیں، حضرت شیخ اکبر، وہ بنیاد ہے جس میں نبوت، رسالت اور ولایت اپنے تمام کمالات کے ساتھ موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے چل کے پھر جیسے جیسے اللہ رب العزت کی مشیت تھی اس کا ظہور ہوتا رہا۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ نور محمدی کی تخلیق ہے، جس طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا۔ بالکل ٹھیک، یہ جو حقیقت محمدیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا سفر آگے شروع ہوا، ایک چیز ہمیں سمجھنی ہے، یہاں مجھے امیر کبیر سید علی ہمدانی یاد آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دین و کفر نور و ظلمت در جہاں از روح ما و شب گیسو اوست۔ اس کائنات میں اللہ نے نور و ظلمت اور ایمان و کفر کی فرقان حضور کی ذات کو بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کیا۔ یہ وہ امیر کبیر ہیں جن کے بارے میں علامہ نے کہا سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم مرشد مانائے نگاہ بوداؤد محرم اسرار شاہ بوداؤد۔ یہ وہ امیر کبیر سید علی ہمدانی ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضور کی ذات کو فرقان بنایا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضور کی ذات کو معیار بنایا کہ کون حق پہ ہوگا، کون باطل ہوگا، اللہ
کس کو نور کہا جائے گا، کس کو ظلمت کہا جائے گا. اللہ. حضور کا متوجہ ہونا نور ہے اور حضور کا متوجہ نہ ہونا ظلمت ہے. اللہ اکبر. جو حضور کی طرف متوجہ ہوا یہ ہدایت ہے، جو حضور کی طرف متوجہ نہ ہوا یہ دلالت اور اللہ گمراہی. اللہ اللہ. یعنی یہ جو ہدایت اور نور کا سفر ہے اور گمراہی اور یہ سارے یہ اس کا اللہ رب العزت نے کرائیٹیرین کیا مقرر فرمایا؟ حضور کی ذات پاک کو مقرر فرمایا. اس کے بعد جس وقت آدم علیہ السلام کے ساتھ انسانیت کا سفر شروع ہو گیا، اب حضور کو لبادہ بشریت میں انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجنا مقصود. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ نور جو تھا وہ اس پیرائے میں آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے 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 حضرت عبداللہ تک پہنچا. ٹھیک. آپ نے ارشاد فرمایا میں ہمیشہ پاک صلبوں میں رہا ہوں، سبحان اللہ. میں پاک رحموں میں رہا ہوں. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں انصاب پہ بڑے معاملات رہے. یعنی آپ علم الانصاب کو پڑھیں کیا سے کیا ہوتا ہے. آپ کے سامنے ماہر علم الانصاب کوئی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے آپ کا نسب نہ بیان کروں. فرمایا پڑھو. انہوں نے نسب پڑھنا شروع کیا، عبداللہ فلاں 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 فلاں. جب وہ حضرت عدنان تک پہنچے فرمایا بس قد کذب النسابون فوق العدنان. عدنان سے اوپر نسب بیان کرنے والوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے تسامحات ہوئے ہیں. آپ نے وہاں روک دیا ٹھیک تاکہ کوئی وہم و گمان آگے نہ چلے. یعنی وہ جو اس طرح سے جو آپ نے ایک معیار دے دیا کہ آپ سرکار سسلم کا جو نور پاک تھا، جب اللہ رب العزت نے اس کو لباس بشریت پہنا کے ظہور دینا تھا تو وہ اس طرح سے پاک صلبوں سے ہوتے ہوتے پاک رحموں سے ہوتے ہوتے آگے سیدہ یعنی وہ عبداللہ کے آدم ہاں علیہ کے اس کا السلام سے ظہور لے ہوا. کے نوح علیہ السلام کی کشتی، نوح علیہ السلام سے لے کے نار نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کی آخری بات میں ایک جملہ عرض کر دوں، وقت میرا شاید نہیں رہا. اس پورے مبحث کو ڈیبیٹ کا موضوع نہ بنائیں. حضور کی حرمت اور ورفان کا ذکر تناظر میں دیکھیں، پھر آپ کو اس کا معنی سمجھ آئے گا.